کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جو خصوصیات عطا فرمائی ہیں وہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کسی کو عطا نہیں، اولین سے آخرین تک کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ حضور نے کافی بار اپنے مبارک خطاب میں باتوں میں اس کا تذکرہ بھی فرمایا ہے، تاکہ اللہ رب العالمین نے خود تذکرہ فرمایا۔ ان خصوصیات اور کمالات میں ایک کمال اگر دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ایسی چشمان عالیشان عطا فرمائیں، ایسی آنکھیں عطا فرمائیں جو حضور سے پہلے نہ تو کسی کو عطا کی گئی ہیں نہ حضور کے بعد کسی کو دی جائیں گی۔ انہی آنکھوں سے حضور نے بہت سارے مشاہدات بھی کیے، لیکن صرف 3 باتیں عرض کروں گا حضور کی آنکھوں کی طاقت اور قوت کے بارے میں۔ صرف پہلی چیز کہ حضور علیہ السلام کی آنکھیں رات کو اندھیرے میں بھی اس طریقے سے دیکھ سکتی تھیں جس طرح دوپہر کے اجالے میں دیکھا جاتا ہے۔ جو بھی بات آپ کو حضور کی آنکھوں کی طاقت و قوت کے بارے میں بتاؤں گا وہ انشاءاللہ حدیث مبارکہ سے بتاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ام المؤمنین، مومنین کی ماں، ہم سب کی ماں سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام کا یہ کمال تھا کہ حضور علیہ السلام رات کو اندھیرے میں جب کوئی کچھ نہیں دیکھ سکتا، فرمایا حضور اس طرح دیکھتے تھے جس طرح دن کے اجالے میں دیکھا جاتا ہے۔ دوسری چیز حضور علیہ السلام کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ میرے سامنے اللہ رب العالمین نے دنیا کو پیش کیا، میرے سامنے پیش کیا، حضور نے فرمایا میں دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ ہمارا جو عقیدہ بنا نا حاضر و ناظر کا، ہم سب مانتے ہیں، لیکن اہل سنت کا یہ ہرگز عقیدہ نہیں ہے کہ حاضر و ناظر سے مراد حضور ہر وقت جسمانی طور پر یہاں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حاضر و ناظر کا عقیدہ جو ہمارا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور اپنی قبر انور میں پوری دنیا کیا پوری کائنات کو، ہم سب کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے عقیدہ ثابت ہے۔ اب یہ عجیب بحث ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہیں کہ نہیں ہے، کہ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، اس بحث کو چھوڑ دے کہ وہ حاضر ناظر ہیں یا نہیں ہیں، نور ہیں یا بشر ہیں، علم غیب جانتے ہیں یا نہیں جانتے، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ اور شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، تو اس پہ شکر کر تیرے عیب چھپے ہوئے ہیں۔ تو بحث میں پڑا ہوا ہے وہ حاضر ہیں، ناظر ہیں، نور ہیں، بشر ہیں، غیب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، غیب تو وہ جانتے ہیں۔ علم غیب رسول کے منکر جانے کیوں یہ بات بھول جاتے ہیں، غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ تیسری چیز حضور کی آنکھوں کو جو طاقت عطا فرمائی گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور نے نماز ظہر پڑھائی، نماز ظہر پڑھانے کے بعد حضور نے اپنا چہرہ انور ہماری طرف کیا اور حضور نے فرمایا حل ترون قبلتی ہاہنا، تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا میرا چہرہ قبلے کی طرف ہے؟ فرمایا ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، نہ تو مجھ سے تمہارا رکوع چھپا ہوا ہے نہ تمہارا خشوع و خضوع چھپا ہوا ہے۔ وَإِنِّي لَأَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِي، میں اپنے پیٹھ پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح آگے دیکھتا ہوں۔ اچھا اس سے تو ایک چیز تو یہ ثابت ہوئی، حضور نے فرمایا کہ نہ تو تمہارا رکوع مجھ سے چھپا ہوا ہے نہ خشوع چھپا ہوا ہے۔ بے رکوع تو ظاہری چیز ہے، چلو نہیں چھپ سکتا، یہ خشوع کہتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھو، کیا مطلب؟ وہ آپ کو ہی پتہ ہے کہ آپ خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے، وہ دل کا کام ہے اس کا، آپ دل سے اخلاص سے پڑھیں گے تو حضور فرمائے نہ تو تمہاری ظاہری چیزیں مجھ سے چھپی ہیں نہ باطنی چیزیں مجھ سے چھپی ہوئی ہیں، نہ رکوع چھپا ہوا ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ما یخفی علی رکوعکم وسجودکم، تمہارا نہ تو رکوع مجھ سے چھپے نہ سجدے چھپے ہوئے، فرمایا نہ تو تمہارے رکوع مجھ سے مخفی ہیں اور نہ ہی تمہارے دل کے حالات مجھ سے مخفی ہیں۔ اب اس سے کیا ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام کی چشمان عالیشان کو، آنکھوں کو اللہ رب العالمین نے وہ طاقت عطا فرمائی، اس طاقت سے نوازا جو حضور سے پہلے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔